صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الحبیب یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و شکر ہے جس ذات نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق ہدایت فرمائی۔ بڑی مختصر اور اہم نشست اس لحاظ سے کہ ہم دنیا میں آخرت پانے کامیاب وہی ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کامیاب کہے یا اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کامیاب کہے۔ میری اور آپ کی عقل پر نہ کسی کی ناکامی پرکھی جائے گی نہ کسی کی کامیابی۔ کامیاب وہ ہوگا جو دنیا میں کامیاب زندگی گزار کے چلا جائے اور اپنی عاقبت کو سنوار لے۔ فی زمانہ جو حالات ہیں جس شخص کو بھی دیکھو وہ کسی نہ کسی معاملے میں پریشان ہے، کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کے مستقبل کی پریشانی ہے، کوئی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہے، اور جس کو یہ تینوں پریشانیاں نہیں ہیں وہ پھر بھی پریشان ہے۔ سکون اور راحت اللہ کے احکامات میں اس کے حبیب علیہ السلام کے طریقوں میں۔ یہ جو مختصر وقت کے لیے ذکر ہوتا ہے ہفتہ وار، اس میں میرا 10 ماہانہ ہوتا ہے اور مقصود صرف یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ بات ایسی زبان سے ادا ہو جائے کہ جس کو سن کر کسی کا رخ آخرت کی طرف پلٹ جائے، نہ صرف محفل سجانے والے بلکہ آنے والوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے۔ مثال کے طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، اگر کسی جگہ کچھ لوگ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور ان میں سے ایک شخص ایسا ہو کہ جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ زمین پر گر جائے، اللہ اس کی وجہ سے محفل میں بیٹھے ہوئے 20,000 لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل نہیں رہی اور راہ دکھلائیں کسی کو الہ رب منزل کی دے۔ ایسا غفور الرحیم رب راضی ہونے میں آئے تو راضی کے ہاتھ فرما دے۔ اب علی کی صلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ سیخلص علی رجل من امتی علی رؤوس الخلائق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کو قیامت والے دن
جمیع مجمع جتنی بھی کائنات میں مخلوقات انسان تشریف لے آئے سب کے سب کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کی بخشش فرمائے گا. ایک شخص وہ کیسا ہوگا؟ فَيَنْشُرُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلٍّ كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ. 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے بھرے ہوں گے اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ تک وسیع ہوگا. جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اتنا اس کے دفتر کا صفحہ ہوگا جس پر اس کے گناہ لکھے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اب غور کرے گا بندے کے اگر اتنے جرم ہونا تو اعلیٰ افسر اس کو اپنے سامنے بولنے نہیں دیتا. 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم جرم هذا شیئا. پہلا سوال رب فرمائے گا ہاں بھائی تجھے کسی شے کا انکار تو نہیں؟ یہ جو لکھا ہے انکار تو نہیں؟ عرض کرے گا لا یا ربی نہیں میرے رب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ظالمہ کا قتل فی الحافظون. اچھا دیکھ حفاظت کرنے والوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کر دی. گناہ تیرے ہمسائے نے کیا ہو لیکن تیرے کھاتے میں دیا ہو. تو نے کیا تھوڑا ہو لیکن زیادہ دیا ہو. دیکھ لے ظالمہ کا قتل فی الحافظون اور کوئی حفاظت والوں نے زیادتی تو نہیں کر دی. عرض کرے گا لا یا ربی اے میرے رب نہیں. الگ عذر. اچھا تیرے پاس کوئی وجہ ہے کہ تو یہ گناہ کیوں کرتا تھا؟ جیسے آج کل ہم نماز بھی پڑھی کرتا ہے یار ہم صاحب کمال آ گئی یار میں کام چلو شروع ہو گیا. ایک بندہ اگر آپ کو راضی کر لے تو یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے. ہم صاحب کو دوست کو راضی کر دیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی کیا اس سے قیامت والے دن بچ جائے گا؟ دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کیا اور دوست کو راضی کر دیا تو یہ قیامت والے دن بچ جائے گا. افلا کا عذر میرے پاس کوئی عذر ہے؟ کوئی چلاکی اللہ کے عزت و جلال کی قسم وہاں نہیں چلنی جیسے یہاں چلتی ہے. اور جس کا بیٹا شریف ہوئے نا شریف چوچنا بولتا ہوئے تو والد کہتا یار نے تو میرا انہیں پتہ نہیں کدوں دنیا داری سکھنی ہے. اور جو پتر چلاک ہوئے جھوٹا ہوئے زمانے دا وہ کہتا انہیں ہی میں روشن کرنا میرے نام یہ میں نے بھوکا نہیں مرن دے گا. جب معاشرہ اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں ہر وقت مسلح پر ہی ہونا چاہیے. جب ایک شخص اپنے سچے بیٹے کی قدر چھوڑ دے اور چلاک کو وہ کہے کہ یہ صحیح ہے یہ عقل مندی کا جو معیار ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتا. افلا کا عذر جو تو نے گناہ کیے تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو نے یہ گناہ کیوں کیے؟ تیسری مرتبہ بھی عرض کرے گا لا یا ربی میرے پاس کوئی عذر نہیں. وہاں کسی کے کلام کرنے کی ضرورت ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ قرآن عظیم میں فرماتا آج تمہارے منہ کو ہم بند کر دیں گے. آج تمہارے منہ کو ہم بند کر دیں گے. یہ جڑا چرب زبانی ہے یہ جڑا بہتا سیانا بننا. عارف کڑی شریف کی فرماتے ہیں جس نے اونچا نہ رکھیا وہ چولہے دے وچ سڑیا اور نیوا ہو کے رنگ محمد تے رنگ جاوے گا رہا. سیاستیں زبانیں وہاں نہیں چلتی اور وہاں تو اليوم نختم على افواههم ہم تمہارے منہ بند کر دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ قرآن عظیم میں فرماتا ہے تمہارے ہاتھ اور پاؤں ہم سے کلام کریں گے کہ تم نے کیا کیا گناہ کیا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور دل کی تختی پر اسے لکھو. آپ سے کسی نے کہا کہ اتنا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے
ہمیں ذرا بتائیے وہ صحیح اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت قرآن عظیم میں کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ہر آیت کی قرآن کی رحمت کی رحمت ہے، لیکن میرے لیے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ بات کو فکر کیا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے بڑی رحمت والی آیت ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے محاسبے سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنی پکڑ سے ڈراتا ہے۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو رحمت والی آیت پوچھی ہے، یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری پکڑ سے ڈرو، میرے محاسبے سے ڈرو۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حسن پر اس کے رب کی رحمت نہیں کہ اس ذات نے پہلے سے بتا دیا کہ میری پکڑ سخت ہے، میرا محاسبہ سخت ہے، اس سے ڈرو، میں اس سے بچنے کی کوشش کروں۔ یہ میری رب کی رحمت ہے، بات کو سمجھ پاتی ہے۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی ایک دو بار کہا کہ میری مادری زبان پشتو ہے، لیکن ہمارے پنجابی چ یار سجن کو کہ آج دف مار لے یا کھانا کھا لے، مطلب ایک ہی ہے کہ روٹی کھا لو، لیکن رویوں اور مزاج میں فرق ہے۔ دف مار لے اور شے ہوتی ہے، اور آئے بھائی کھانا کھا لے یہ اور چیز ہوتی ہے۔ مقصد دونوں کا ایک ہے، روٹی کی دعوت دینا۔ بات صرف سمجھنے والی ہوتی ہے، سمجھ کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا کیا تمہیں کسی شے کا انکار تو نہیں؟ یہ ساری جو زندگی گزری ہم سے پہلے دن کی گزری بڑی سونی گزری۔ ربیع بن الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کاغذ اور قلم لیتے اور لکھا کرتے تھے کہ میں نے کون سی بات فضول کی ہے، کون سی بات دنیا کی کی ہے، اپنی بات لکھا کرتے تھے، رات کو اپنا محاسبہ کرتے۔ امام غزالی علیہ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آیا انہوں نے اپنا ساری جو ہے نا کیلکولیشن کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ 20 سال میں انہوں نے ایک بھی دنیاوی بات نہیں کی تھی۔ اتنا تو ہو کہ ایک کاغذ ہو کہ جس میں لکھا ہو کہ فجر الحمدللہ، ظہر الحمدللہ، عصر الحمدللہ، مغرب الحمدللہ، عشاء الحمدللہ، اور زیادہ کی تو ابھی ہم نے بات ہی کوئی نہیں کی۔ ہم نے کہا 24 گھنٹے کی نعمتیں ہیں، اس میں سے 45 منٹ اللہ کی رضا کی خاطر۔ وہ 20 سال دنیاوی بات نہ کرنا بڑا اوکھا پیدا، جب اس کی توفیق ہو جانی ہے پھر تو خیر ہی خیر ہو جائے۔ آغاز کے لیے قدم اٹھاؤ، چلو روزانہ بندہ شام کو سونے کے لیے تیاری کرے نا تو صرف اتنا محاسبہ کر لے کہ 5 وقت کی پڑھ لی، 5 وقت کی پڑھ لی تو انشاءاللہ یہ باقی معاملات کی بھی خیر ہو جانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اذا اصبح سرقہ، دن کے وقت تلاش میں رہتا ہے کہ چوریاں کرے، لوگوں کا سامان اٹھا لیتا ہے۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا سینہاہ ما تقول، یہ جو عمل کر رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ ایک دن اسے برائی سے روک دے۔ نماز اتنا بڑا عمل ہے، اتنجر من ھذا الشیء، کیا تمہیں کسی گناہ کا انکار تو نہیں؟ کیا تم پر زیادتی تو نہیں کی لکھنے والوں نے؟ اور لکھنے والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی کیا کام ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کا عمل کرتا ہے تو فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ اسی بندے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی عیب سرزد ہو جائے تو وہ دائیں ہاتھ والے فرشتے کا انتظار کرتا ہے کہ وہ آرڈر دے تو گناہ لکھوں۔ ہو سکتا ہے یہ کسی وقت بھی توبہ کر دے اور اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اتنی بڑی کرم نوازی، اتنی بڑی کرم نوازی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اچھا عذر بھی کوئی نہیں، اچھا ان عندنا لکا حسنۃ، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ یاد رکھنا جی 99 رجسٹر گناہوں کی اور تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ احضر وزن کا، چل گئی ترازو پہ آ کے وزن کرا۔ وہ عرض کرتا ہے یا ربی ما هذه البطاقة، ایک پرچی نکلی ہے، اور اس نے عرض کر دی کہ مولا کہاں ایک پرچی، کہاں 99 رجسٹر گناہوں کے، ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، کہاں 99 رجسٹر، کہاں ایک پرچی، اور اس پرچی میں لکھا کیا ہوا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کا نام، اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر، جس کے لیے ہمیں آپ اکٹھے ہوئے الحمدللہ، اور جو ہم نے کیا ابھی یہ لکھا ہے۔ اللہ فرمائے گا آج کسی سے زیادتی نہیں ہوگی وزن کرانے کے لیے۔ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے ایک پلے میں، پرچی رکھی جائے گی اس سے پلے میں، فتاشت السجلات، 99 رجسٹر رکھے پہلے، پلڑا یہاں، پرچی رکھی یہاں، پرچی کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا 99 رجسٹر ہوا میں اڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے، یہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف لوگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس مقصود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُذْكَرُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ أَحَدٌ، حبیب علیہ السلام نے فرمایا بھلا اللہ کے نام کے آگے کسی اور شے کا وزن ٹھہر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس ذات کی شانوں اور عظمتوں پہ قربان جائے، صرف ایک ہی پیغام آج میں نے دینا ہے۔ ذکر کے حوالے سے ایک ہماری بڑی خاص ایک تلقین ہے۔ ہم کہتے ہیں ذکر کرو، ذکر ہے یاد، تو ہم کہتے ہیں یاد مناؤ۔ یاد میں پہلا درجہ کس کا ہے؟ نماز کا۔ یاد میں ہے قرآن پاک کی تلاوت، یاد میں ہے نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، یاد ہی میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ آج میں صرف ایک چیز کی بات کر رہا ہوں اور وہ ہے نماز۔ ہم صرف اس میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں نا جس کی حد کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ آج کے درس کا مقصود یہ ہے کہ ہم نمازی ہو جائیں، ہمارے گھر والے نمازی ہو جائیں، محلہ پورا ہو جائے گا، پھر پورا شہر ہو جائے گا، پھر پورا ملک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آغاز ہر بندہ اپنے سے کرے، آغاز ہر بندہ اپنے بچوں سے کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک صحابی آ گیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رزق میں کوئی برکت نہیں ہے، گھر میں سکون کی کوئی نہیں، برکت بھی کوئی نہیں۔ ابھی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر کے باہر پردہ لٹکا۔ وہ اٹھ کر گئے اور انہوں نے اپنے گھر کے باہر پردہ لٹکایا۔ چند دن بعد آئے، بڑے خوش، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم والی کی حد فرما دی ہے اور اس میں بڑی برکت ہو گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ ہم میں سے اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں ہم سے پوچھے نا اور ہم اس کو بتا دیں، کہتے ہیں قاری صاحب یہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہم لوگ عمل کم کرتے ہیں، بحث زیادہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام عمل زیادہ کرتے تھے، بحث کم کرتے تھے۔ انہوں نے پہلے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رزق کی تنگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے گھر کے باہر پردہ رکھتا ہو۔ اگر دیکھا جائے آج کے لوگ ہوتے جیسے ہر چیز کو عقل پہ پرکھنے کی عادت ہے ہر بندے کی، تو اس نے کہنا تھا کہ رزق کی کمی سے پردے کا کیا تعلق؟ نہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس بات پر عمل کیا کہ دونوں جہانوں کے سردار حضور اقدس و اکمل و اجمل و اطیب و اطہر روحی فدا جانم فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ حبیب علیہ السلام
کہ جس کے بارے میں ہم اس بات پر افسوس کرتے ہیں. دارلائن کہتا ہے کہ سکسیس the saying of Muhammad peace be upon him not be only for Muslim. وہ کہتے ہیں کہ اگر کامیاب ہو ہے دنیا میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہودیوں، عیسائیوں، بت پرستوں، جو بھی اس حبیب علیہ السلام کی بات کو مانے گا پوری دنیا پر چھا جائے گا. یہ ایک عیسائی کا موقف ہے. سارے حال کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی فرما دی. اب مجھے بتائیں اس پردے کی حکمت کیا ہے؟ تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ نہیں. تیرے گھر کے باہر سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نگاہ جب تیرے سیل میں پڑتی تھی اس کی نصرت کی وجہ سے اللہ تیرے نظر سے نکل کر اٹھا دیتا. اب جس کے پتر 11 بجے تک کھڑے سوتے ہو، جس کے گھر میں کوئی بیوی نماز نہ پڑھتی ہو، کمال بات ہے. بیٹیوں کی تربیت ہو جائے، بیوی کی تربیت ہو جائے، بہو کی تربیت ہو جائے، بڑے ادب سے ان کو عرض کرے. قلندر مولوی فرماتے ہیں اگر تم نے درویش پذیری 1000 عمر کبھی رتون میری بطول باش و پنہا شو عزی عصر کے در آغوش شبیر بدیری اور فکرت تو جب بہادرت بلند پر چشم ہو جس اسوہ زہرا مبن تا حسین شاخ کو بارا ورد موسم پیشی تک گلزارا ورد ادب پروردہ صبر رضا آسیاں گردان لگ قرآن سرا. تو اپنی ماں بیٹی بہن کو بتاؤ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو وہ ہے، وہ تو چکی بھی چلاتی تھی تو زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی. ساڈے گھراں چوں کچن دے اندر اج کل ایک نویں موری بنائی ہے جی تو سامنے علی بھی نظر آوے تاکہ ہانڈی بھی بڑے تے فلم بھی چلے. اس رزق میں برکت کہاں سے آنی ہے؟ فقر خیبر کی بنانے شہید. قلندر مولوی فرماتے ہیں حضرت علی کا فقر یہ تھا کھاتے چون کی سوکھی روٹی تھے اٹھا ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو دیتے تھے. جنہیں صبح شام کھانا ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یاد ہے نہ نماز. میں کہتا ہوں صرف یہ نماز کی کمی کو ہم دور کر دیں. زیادہ لمبی چوڑی بات تو ہے ہی کوئی نہیں. اذان ہوئی اپنے گھر سے وضو کر کے چل پڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم اگر کیلکولیٹر بھی لوگے نا تو تم سے حساب لگایا نہ جائے گا. کیونکہ وہ شخص اپنے گھر کے سے نماز کے لیے چل پڑے، وہ جو قدم اٹھاتا ہے اللہ اس پر ایک گناہ اس کا معاف فرماتا ہے اور ایک نیکی عنایت فرماتا ہے. وہ جو قدم رکھتا ہے اللہ اس کے ایک درجے کو بلند فرما دیتا ہے. اگر یہ شخص نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں چلا گیا، جتنی دیر تک یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اللہ اسے فرض نماز ہی کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو سب سے پہلے اس بات کو یہ جو رجب کا مہینہ ہے آخری ایام ہے جو تحفہ عطا ہوا، بلکہ آج ماشاءاللہ پہلا دن ہے شعبان المعظم کا الحمدللہ. رجب 27 رجب الرجب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے شرف سے سرفراز فرمایا، اس میں سب سے جو عظیم اور قیمتی تحفہ تھا وہ تھا تحفہ نماز. آپ دارالاسلام کا پیغام سنتے ہر ہفتے سنتے، یہاں بڑے جگہ پر لکھا ہوگا ہر ہفتے پڑھتے بھی ہوتے کہ لوگوں اللہ نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے. اذان سنتے ہی اپنے گھروں سے نکل پڑا کرو، دنیا کا کوئی شغل آپ کو نماز کی ادائیگی سے نہ روکے. یہ ایک پیغام ہے قرآن و حدیث کا. اور میں اکثر اس بات کو کرتا ہوں کہ اگر میں کسی شخص کو کہہ دوں کہ تم بڑے ظالم ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی بات پر وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ کیا عادت ہے، مولانا اگر ادب سے 10 سال بھی بتاتا رہنا تو ہمیں اعتراض نہیں کرتے. وہ ایک دن سختی نال دسے نا تے وہ کہتے ہیں اے تجیب کا طریقہ نہیں. پشاور میں ایک مولانا جو فوت ہو گیا بجلی گر مولا، اس کا نام بھی بجلی گر ہی تھا. اصل میں وہ یہ نہیں کہ زیادہ غصے والے تھے، جو جیسے ہمارے یہاں بجلی کا آ رہا ہے سنپورے میں سکنیر میں
وہ بھی جس جگہ رہتے تھے وہاں پہ بجلی تار ہے، وہ فوت ہو گئے، حضرت سخت مزاج تھے، غصے میں آ جاتے تھے، تو کسی نے ان کو چیت دی اور انہوں نے کہا جی آپ مولانا ہے، ممبر پر بیٹھ کر اتنی سخت باتیں کرتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام تو اتنی سخت باتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ جمعہ پڑھاتا تھا شبہ بازار میں، شبہ بازار ہے انجلوں کی مارکیٹ، تو بجلی کے مولا نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر جیسی ہستیاں بیٹھی ہوتی تھی، بلزام مخ کے خود پیخاور کن لفندران اور بےایمانان ناصری، وہ کہتے ہیں میرے سامنے تو پشاور کے سارے کے فنڈر بیٹھے ہوں گے، فرق تو ہے۔ وہ بھائی انتہائی محبت سے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، اور کوشش کی میری یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز خیر ہو جانی ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، رزق میں برکت ہو جانی ہے، گھر میں خیر ہو جانی ہے، اولاد تابعدار ہو جائے گی، چہرے میں نور آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق عنایت فرمائے گا بغیر کسی تکلیف کے عنایت فرمائے گا، اللہ جو کرم نوازی، اور کس شے کی طلب نہیں ہے کسی کو۔ اگر کامیابی چاہتا ہے تو نماز بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عظمت اور شان پر میں قربان جاؤں گا، کیا خوبصورت باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرا جب دل چاہتا ہے نا کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں۔ پھر فرمایا میرا جب دل چاہتا ہے نا کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے جب میں اپنے رب سے عاجزی گزاری کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ذوق رکھا ہے، 5 وقت کی نماز میں پابندی ہو جائے، دین دنیا اور آخرت میں صبر کی توفیق کہنا۔ ابھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہوں کو ایک پوٹلی میں باندھ کر جب وہ قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے جتنے گناہ کیے ہیں نا انہیں کھینچ کر اس سے نکال لیا جاتا ہے اور اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ رکوع تک تو وہ سر پہ رہتے ہیں، لیکن جو ہی یہ بندہ سجدے میں جاتا ہے اس کے سارے گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ پھر ایک اور مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانستہ والبرق يتعافى في الشجر۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی تھی، اس میں آپ نکلے، یہ موسم ایسا تھا کہ درخت سے پتے جھڑ رہے تھے، فأخذ بغصن من أغصانها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو پکڑا، جب اس کو حرکت دی نا تو اور زیادہ تیزی سے پتے گرنے لگے۔ فرمایا ابو ذر، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر، فرمایا ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ، سن لو جب کوئی بندہ مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے کہنی سے خشک پتے جھڑتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا جو آفت اور پریشانی آتی ہے بندے کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر دی، نماز کی ایسی شان ہے، نماز کی ایسی عظمت ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد کو لازم پکڑتے ہیں، لازم۔ آپ علی کی صلاۃ والسلام نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ مسجد کیا ہے؟ ہر متقی کا گھر ہے۔ میرے شاعر، میرے عادی، میرے مرشد حضور بابا جی ابو انیس مرشد العزیز، آپ کی جو پیدائش ہے نا وہ مولا براہی ضلع لدھیانہ میں ہوئی۔ اس پورے ضلع میں مسلمانوں کے 20 گھر تھے، لیکن ان کی عبادت کے لیے کوئی بھی مسجد نہ تھی۔ اس نگری کی پہلی مسجد بنانے کا اللہ نے آپ کو شرف عنایت فرمایا۔ آپ سارا دن اور رات اسی مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور المسجد بیت کل تقی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔
اپنے دل میں ذرا مسجد کی محبت کو اجاگر کرو. من عرف المسجد عرف اللہ عز وجل. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. شب معراج کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی برجل مغیب فی نور العرش. میں نے شب معراج ایک شخص کو دیکھا اللہ نے اسے اپنے عرش کے نور کا سایہ عنایت فرمایا ہے. تو میں نے پوچھا نبی ھذا یہ کوئی نبی ہے؟ جواب ملا نہیں. میں نے پوچھا ملک ھذا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جواب ملا نہیں. میں نے پوچھا من ھذا یہ کون ہے؟ جواب ملا الرجل الذی لا یزال لسانہ رطبا من ذکر اللہ. یہ آپ کی امت کا وہ خوش نصیب ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے اور وقلبہ معلق فی المسجد اور اس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. ولم یسترشد لوالدیہ اور یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے. اللہ نے اسے اپنے عرش کے نور کا سایہ ہے. جڑ جاؤ خدا کی قسم. جو قوم پہلے روزے کو قرآن پاک کو ہاتھ لگا کے کہیں گے اسلامی کا جنوری ختم کرنا ہے اور جب اس کو عید کے رات میں پوچھو کتنے قرآن ختم کی دن بعد تو 10-12 ہی پڑھیا گیا یار سارے روٹی وقت بنتا ہے. اتنے افسوس بات قرآن عظیم جیسی کتاب موجود ہو مسجد میں بیٹھنے کو لازم ہو تاکہ نماز کی قدر کو لگے. سادہ تو ہر بندہ نس رہا ہوتا ہے جڑا کہ مسلے تے کھلا رہا ہو وہ بھی پیراں بھی نمازیاں دے پیراں نال وجے باہر نکلنے کی کوشش ہوئے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہر مسجد میں لکھا ہوتا ہے کہ المؤمن فی المسجد کالحوت فی الماء. کہا جو مومن ہے نا مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں. اور المنافق فی المسجد کالطیر فی البحر. فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں. تو آپ کو الحمدللہ ایمان والے ہیں ہم کو مسجد میں جان دو. آج تھوڑا سا ایک کوشش ہو جائے نا کہ اذان کے ہوتے ہی بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑے. کوئی 10-15 منٹ پہلے بیٹھے کوئی 10-12-15 منٹ بعد میں بیٹھے انشاءاللہ پورا دن بیٹھنے کی اللہ توفیق کو دی عطا. آپ کو آج میں ایک بات بتا دوں صالحین کا طریقہ کیا تھا. وہ بھائی کو جمعے کی نماز کے لیے کس وقت جاتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ صالحین کا واضح طور پر ہے کہ وہ تہجد کے وقت جب جاتے تھے تو پہلی صف میں بیٹھ جاتے جمعہ پڑھ کے گھر آتے. پھر دھیمے دھیمے لوگ فجر کے وقت جانا شروع ہو گئے پھر جمعہ پڑھ کے گھر آتے. پھر لوگ دھیمے دھیمے دوپہر کے وقت پھر اس طرح اب سادہ زمانہ آ گیا کہنے لگے جب مولوی اذان دے کے عربی کا خطبہ ختم کرے تو پھر ہی جمعہ پڑھن جانا. اب وہ زمانہ آ گیا. کسی شخص کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ یہ جو خطبہ ہے اس کا سننا شرط ہے جمعے کے لیے. ایک بندے کو یہ مسئلے کا بھی نہیں پتا سنتا وہ ہے کہنے لگے کہ جو سیانا بیانا بتا کہنے لگے بھائی خطبہ پڑھیا جائے گا کہ صف کی تیری نال بھی نہیں کھیلنا. اچھا جس خطبے کا سننا اتنا لازم ہے کہ اس وقت آپ ساتھ والے کو منع بھی نہیں کر سکتے وہ آپ نے پورا خطبہ سنا ہی نہیں تو نماز کا بھی پڑھیں گے. بھائی حکم تو یہ ہے کہ خطبے کو اتنی خاموشی سے سننا ہے کہ صف کی تیری سے بھی نہیں کھیلنا اور بندہ گھر میں بیٹھا ہے. نہیں بھائی فقہا کے دو موقف ہے. کہتے ہیں یا تو اس کے جمعے کی نماز جو ہے نا وہ جمعہ نہیں ہوا ظہری ہوئی یا وہ کہتے ہیں اسے ثواب پورا نہیں ملتا جتنا خطبہ سننے والے کو. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کی مثال اس میں کتنی سنی ہے. اولیاء کی باتیں سنائی اس واسطے جاتی ہیں کہ انسان کے عمل کو تھوڑی سی طاقت ملے. سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 50 سال ہو گئے میری کوئی فرض نماز قضا نہیں. پھر فرمایا 40 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ کی قضا نہیں. پھر فرمایا 30 سال ہو گئے
اذان دینے والا مجھ سے پہلے کبھی مسجد میں نہیں گیا، کاش ایسا عمل عطا ہوتا۔ آپ سنیں، میں صرف نماز کی بات کر رہا ہوں اور 32 منٹ ہمارا ہوتا 10:15 پورا تکمیل، 32 منٹ کی گفتگو ہوگی خالی نماز پر، وقت کا پتہ نہیں چلا۔ سوچیں اس نماز کو پڑھیں گے تو اللہ کی بڑی برکت عطا فرمائے، ساری پریشانیاں دکھ تکلیفیں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یقین جانتے ہیں المسجد بیت کل تقی، تو اس حدیث کو تکمیل پذیر کریں کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ رَاحًا أَوْ رَحْمَةً وَالْجِوَازُ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ وَإِلَى الْجَنَّةِ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد کو اپنا گھر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے پر لیا ہے کہ میں اسے راحت بھی عطا کروں گا، اس پہ رحمت بھی برساؤں گا، کھلے صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دوں گا، صحیح سلامت اسے اپنی رضا بھی عطا کروں گا، رضاؤں کا مقام جنت بھی عطا کروں گا۔ آج کے درس کا مقصود وہ تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب عنایت ہوا، وہ 5 وقت کی نماز۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں کتنی فرض ہوئی وہاں؟ 50۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، موسیٰ نبی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ کر سکا، آپ کی امت 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، فاسألہ تخفیف، اللہ سے کمی کا سوال کیجیے، آتے جاتے کم ہوتے 5 کم ہوتے صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب علیہ السلام لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات بدلتے نہیں ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی، میں رب ثواب 50 کا اسے عطا فرماؤں۔ موسیٰ علیہ نبی نے آخری بات اور بڑی کمال، موسیٰ علیہ نبی نے عرض کی پھر بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، آپ تخفیف کا سوال کریں۔ تو یہ الفاظ رحمت بات حتی صحیح کو ضرورت فاسألہ تخفیف۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس 5 میں کمی کروں۔ امت کو سمجھ نہیں آتا کہ جس کی کمی کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، ہم اس میں کیسے کمی کرتے ہیں؟ کوئی فجر پڑھ جائے، کوئی ایک گلی بس اثر پڑھ جائے، نہیں، اللہ سے توفیق مانگے، کوشش کریں کہ سب کو ساتھ اپنے بچوں کو بھی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اہلیہ کو تلقین کریں۔ اگر گھر جنت نصیب بنا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سنت اور نفل گھروں میں پڑھو تاکہ بیویاں بھی آپ کو دیکھ کر پڑھے، پھر وہ گھر قبرستان نہیں ہوں گے، بلکہ رحمت کے فرشتے ان گھروں کو گھیرتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہو اور نماز ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشست کی جو باتیں ہم نے کی، اللہ ہمیں باتوں پر خود سب سے پہلے عمل کی توفیق عنایت فرمائے، پھر دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ درست آباد کی آمد کا ابتدائی شکریہ، وما دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک صلی علیہ یا رب العالمین۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کروڑا کروڑ شکر سب آپ نے کہ آپ نے حبیب علی کو صلاۃ و سلام دے ذکر کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ ذکر سرمدی ساری آل اولاد و ساری نسلوں میں بڑی جاری ہے یا رب العالمین۔ جدید محفل پاک بزاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار دربار کے اندر عقیدت کو فتح نظرانہ کا عقیدت ناجدت پیش کر دیا کہ وہ لوگ فرما آپ علیہ السلام و سلام کو پہلا اپنی جمیع امت جو اس دار فانی کو پردہ فرما کے 1,24,000 کا ہمیشہ انبیاء کرام صحابہ کرام مہاجرین انصار اہل بیت اطہار غزوہ بدر غزوہ احد کربلا کے شہداء محدثین اولیاء اللہ مسلمان مرد اور قبول بچے جمہور سلاسل بزرگان دین والی بغداد پیران پیر شیخ ابو القادر جیلانی الحسنی والحسینی
والی اللہ ذاتہ بھی مجھولی علیہ رحمہ شیخ و مرشد حضور بابا جی ابو عزیز محمد برکت اللہ دیانی مرشد العزیز آپ دا خانوادہ آپ دا پیر خانہ آپ دا مشایخ نظام اساتذہ اکرام جو اس دار فانی کی پردہ فرما کے اولا صاحب جنہوں نے درجہ مطلب رسالی کو آپ کامیاب قبول و منظور فرما بالخصوص بھائی احمد احمد صاحب مرحوم اس دار فانی کی پردہ فرما کے جی اور یا رب العالمین کا شکر جس کے 10 کلام پاک کی تحقیق ہوئی ہے مولا کریم اس 10 بات کو پورے اپنے سوسط کے دربار قرآن بات جہادی عزیز و فتح پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعی امت واسطے پیش کر دیا بالخصوص بھائی احمد صاحب اور جڑے دوست احباب جنہ نے دعا واسطے آکھیا گیا بھائی مزمل بھائی کو یا رب العالمین دلہ دراز میں جان ہے سب دے عزیز اقربا جڑے فوت ہو گئے مولا کریم انہاں جنہوں نے سارے سوال کر دیا قبول و منظور فرما مولا جی کا میں بخش فرما مولا جنہ واسطے کوئی دعا کرنے والا ہے جنہ واسطے کوئی نہیں میرے حضور رسول جزا کر دیا مولا جی کا میں بخش فرما جڑے دوست احباب کو بھی آئے جنہ دے والدین داد جنان کے رشتہ دار دنیا میں پردہ فرما کے مولا سب جی کا میں بخش فرما یا رب العالمین سانو ساری آل اولاد پنج وقت نماز کی توفیق عنایت فرما قرآن پاک پڑھ کے اس کے عمل کی توفیق عنایت فرما مولا جڑے بیمار ہیں گھر ہسپتالاں سے عطا فرما جڑے کہ حاضر ہیں جسمانی بیمار ہیں جسمانی شفا عطا فرما روحانی بیمار ہیں روحانی شفا عطا فرما مولا سب دی پریشانیاں دکھ تکلیفاں دور فرما مولا جڑے مقروض ہیں تے قرضے نو اپنے غیبی خزانے وچ عنایت فرما جڑے بے اولاد ہیں انہاں نوں اولاد مدینہ صالح عطا فرما مولا جنہاں دی اولاد انہاں نوں نیک عمل دی توفیق عنایت فرما مولا جڑے جن کے کاروبار کر رہے ہیں حلال رزق ظافر عطا فرما حرام حکم کو سانو سارے محفوظ فرما چار چیزاں تو بنا چاہنے ہیں سکرات الموت کو قبر کے عذاب کو حشر کے حساب کو تے جہنم کی آگ کو یا رب العالمین جنہوں نے ایمان عنایت فرمائے انہوں نے کردار کی عنایت فرما تے جنہوں نے کردار عطا فرمایا انہوں نے ایمان کی دولت کی عنایت فرما پاکستان کی خیر فرما پاکستان کے سربراہ کی خیر فرما پاکستان میں اندرونی بیرونی خدشات کو محفوظ فرما محفل پاک سجان والے محفل پاک چاہن والے دعا واسطے جڑے دوست احباب آ چکے ہیں انہوں نے دلا جڑے ایک کا اس تمناواں نے طلباں نے دعاواں نے سب کو قبول فرما پریشانیاں دکھ تکلیفاں یا رب العالمین ختم فرما اب ظاہر سے امان عطا فرما ساڈیاں طرح تے اپنا خصوصی فضل و کرم فرما ساڈیاں طرح کی پریشانیاں دکھ تکلیفاں مصیبتاں لڑائیاں جھگڑے ناچیاں باقیاں سب دور فرما بالخصوص یا رب العالمین جڑے دوست احباب اتنے حاضر ہیں جتنے تک دعا دی آواز جاتی ہے یا رب العالمین جس طرح اتنے اکٹھا فرمایا ہی الہ العالمین حج بیت اللہ واسطے سانو سارے حرم شریف سے اکٹھا فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بعد اب حاضری دی بار بار سانو کی توفیق عنایت فرما جڑا جس پیر خانے نال وابستہ ہے تو سانو اپنے پیر خانے دے نال ساڈیاں نسبتاں تا دم حیات کے بعد کی توفیق عنایت فرما حضور بابا جی ابو انیس مرشد العزیز دے مشن کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما ابو انیس شیخ عالم بابا جی برکت علی فقر و ترک و سمت میں وہ ٹینکر صبر و رضا یا الہی شاہ کی برکت کی ولایت کے توفیل ذکر و فکر و خدمت و تبلیغ و مجھ کو عطا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والی و صحابہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین دوست احباب کی آمد کا بہت